ایک سوال جو بڑے تواتر کے ساتھ گزشتہ دنوں میں ہمیں موصول ہوا، لوگوں کا ایک اضطراب بھی ہے، پس منظر تو فلسطین کا ہے، اسرائیل فلسطین کا اس وقت جو کانفلکٹ ہے اس پر تفصیل سے بہت بات ہو چکی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن اسی سے متعلق ایک سوال ہے، اور یہ بلکہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ ہر پس منظر کی ایک بحث ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ آفاقی اصول قاعدے بیان ہو جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھا ہی گیا ہے کہ مان لیں بالفرض اس وقت کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو وہ ظلم کر رہا ہے، میں اگر امریکہ کا شہری ہوں اور میں امریکہ میں ریاست کو ٹیکس دے رہا ہوں اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے یا کسی اور ملک کی مدد کر رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے اور میرے نزدیک وہ ظلم ہے، تو اب میں قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ایک غلط کام ہو رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا اس لحاظ سے؟ یہ ہم جب کسی ریاست میں رہتے ہیں تو اس کو ٹیکس دیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ دیں، وہ جس اصول پر دیں گے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک نظم اجتماعی قائم کیا گیا ہے۔ یہ نظم اجتماعی انسان کی حیثیت سے میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے اصلی مقصود کیا تھا؟ حفاظت، امن، سلامتی۔ لوگ اگر اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کر کے یعنی اس کے سوء استعمال سے فساد پیدا کر دیں تو اس کو روکنے کی صحیح موجودہ زمانے میں بہت سی اور چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، یعنی لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، ان کی صحت کے مراکز قائم کیے جائیں، ان کے لیے باہر نکل سڑکیں بنائی جائیں، اسی طرح سے اور دوسرے ذرائع جو کچھ بھی ہیں ان کو میسر کیے جائیں۔ یہ ساری ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی؟ تو اصلاً ٹیکس دینا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے یا حکومت نے کچھ رقم آپ سے لینی ہے تو اس لیے لینی ہے۔ اس کے بعد جب حکومتیں آگے بعض اقدامات کرتی ہیں، مثال کے طور پر ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت ہے، وہ کسی موقع پر جنگ کا فیصلہ کرتی ہے۔ پچھلے 35-40 سال سے پوری قوم کو انہوں نے ایک طرح سے جنگ میں الجھا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں افغانستان کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر اس کے نتیجے میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی، اس میں ہزاروں لوگ مرے، اس پر ہم نے شدید تنقیدیں کی ہیں۔ اس وقت بھی اعتراف کرنا پڑا ہے ان لوگوں کو بھی جو اصرار کر رہے تھے کہ ہماری حکمت عملی درست ہے کہ اس میں کیا خامیاں تھیں۔ اس سب کے باوجود یہ سوال وہاں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو اس لیے یہ بات کو دیکھنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی حکومتوں کو ٹیکس دیا جا رہا ہے یا ان کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں تو وہ بحیثیت مجموعی اس نظم کو چلانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کوئی غلط کام کیا اس پہ تنقید کریں گے، اس کی غلطی واضح کریں گے، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوگا وہ حکومت کو تبدیل کرنے کی صحیح بھی کریں گے، جیسے کہ انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسرا فریق سامنے آتا ہے جو ہمارے خیال میں نظم حکومت کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، ہم اس کے حق میں اپنی رائے دے دیں گے۔ حکومت کو تبدیل کرنے کے جو ذرائع موجودہ دنیا میں وجود میں آ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جن جگہوں پر حکومتیں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو وہاں تو آپ زبان بھی نہیں کھول سکتے، یعنی سعودی عرب میں کیا کریں گے، ایران میں کیا کریں گے، اور ذرا عذرائے کرم بتا دیجئے جہاں طالبان نے حکومت قائم کیا وہاں کیا کریں گے؟ تو یہاں تو اس کے پورے مواقع ہیں کہ آپ تنقید کریں، آپ احتجاج کریں، آپ اپنی بات کہیں۔ میرے نزدیک یہ استدلال بالکل غلط ہے، نہ عام لوگوں کو نشانہ بنانا چاہیے اس کی بنیاد پر، جیسے کہ بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ لوگ چونکہ ٹیکس دیتے ہیں تو اب بے گناہوں کو مارا جا سکتا ہے، اب غیر مقاتلین کے خلاف بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ غیر مقاتلین پر جنگی اقدام کرنا سری دہشت گردی ہے، وہ اسرائیل کرے، ہم کریں یا کوئی اور کرے، ہر حال میں اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جنگ کے بھی کچھ آداب ہیں وہ ہر حال میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ بس یہ باتیں کہنے کی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم سب خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ تعاون الاسم کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی معصیت کا کام ہو رہا ہے، اگر آپ نے سپورٹ کیا ہے انڈائریکٹلی بھی تو یہ تعاون ہوتا ہے، تو اس میں جو نقطہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے میرے دائرے اختیار میں ہو، یہ تو میں کر ہی نہیں رہا اپنی ذات کے اندر براہ راست، لیکن میرے پیسے سے اگر ٹیکس کے پیسے سے کوئی ظلم کر بھی رہا ہے تو تعاون الاسم میں تو مجھے اس سے کوئی منفعت ملنی چاہیے۔ اگر میں نے چور کو سیڑھی لگا کے دی ہے تو وہ اگر میں اس سے حصہ لے رہا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میری اگر سیڑھی کی دکان ہے کوئی لے جا کے وہاں سے چوری کرتا ہے تب تو میں مکلف نہیں ہونا اس میں۔ یہاں تو میں نے عرض کیا کہ وہاں چاہے سیڑھی کی دکان ہے، یہاں تو میری ضرورتیں ہیں، مجھے رہنا ہے، جس ملک میں بھی میں رہتا ہوں مجھے رہنا ہے، مجھے حفاظت چاہیے، مجھے امن چاہیے، مجھے وہ لوگ جو فساد پیدا کرتے ہیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ سڑک میری ضرورت ہے، اسپتال میری ضرورت ہے، تعلیم اور صحت کی ضرورتیں میرے لیے ہیں، یہ سب کام میرے لیے ہو رہے ہیں۔ تو یہ مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھ کر نظم حکومت قائم ہوتا ہے۔ اب نظم حکومت
جہاد کے بارے میں غلط فیصلہ کرتا ہے، قتال کے بارے میں غلط فیصلہ کرتا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں غلط فیصلہ کرتا ہے، کہیں قائم بالقسط نہیں رہتا، کہیں تعصبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان پہ تنقید کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں ٹیکس دینے والے نہ مجرم ہیں اور نہ یہ کوئی صحیح طریقہ ہے کہ ان کو ہدف بنا لیا جائے۔